جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کا پاکستان کے لوگوں کے دلوں پر قبضہ ہے اس کے ہاسپٹل کے اوپر کوئی گروپ قبضہ نہیں کر سکتا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے توسط سے حکومت پاکستان سے بھی being the part of the government obviously میں چونکہ پنجاب میں ہوں تو I definitely talk to the federal government کہ اس ایشو کے اوپر بھی اور اس سے ہٹ کے بھی، چونکہ ہم سیاسی لوگ بھی ہیں اور میں جاٹ بھی ہوں بائی کاسٹ۔ ڈاکٹر صاحب دامے دل میں سخن جو پاکستان کا محسن ہے اس کے بنائے ہوئے ہاسپٹل یا ٹرسٹ پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ آپ جو بھی راستہ اختیار کریں گی، قانونی راستہ، آئینی راستہ، ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ کبھی کہیں گی تو ڈاکٹر صاحب کے لیے ٹانگ چھوٹے سے بھی ہم مسئلہ حل کر لیں گے، نوٹ اے پرابلم۔ آپ تمام لوگوں کے تعاون کے ساتھ وہ جو ادارہ ہے وہ اس کے حقیقی وارثان کے ہاتھ میں واپس آئے گا جو پھر اس کو صحیح طریقے سے چلا سکیں گے۔ تو میں آئی ول ٹاک ٹو دا آفیشلز اپنی کیپیسٹی کے اندر، لیکن میں اپنی جماعت اور اپنی ذات کی کیپیسٹی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کی صاحبزادی جو حکم کریں گی ول فالو۔ سو نہیں سر مدینہ صاحبہ کا جو ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کی شہزادی ہیں، صاحبزادی، ہمارا ان سے روح کا تعلق ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اسلام سے روک نہیں سکتی۔ میں آج اتنے پنڈال میں پاکستان کے اہم لوگوں کی موجودگی میں ڈاکٹر ایکیو خان لور فورم کا ہم اعلان کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا محترم جناب معین الوی صاحب آپ کھڑے ہوں اور رضا چودھری صاحب آپ بھی کھڑے ہوں، ان کے لیے کریپنگ کریں۔ معین الوی صاحب کو ہم آج کی نشست میں ڈاکٹر ایکیو خان ہاسپٹل، ڈاکٹر ایکیو خان لور فورم اس کے کنوینر نامینیٹ کرتے ہیں، اور رضا چودھری صاحب کو ڈپٹی کنوینر بناتے ہیں کہ جلد از جلد 1 مہینے میں پوری باڈی بنائیں، ہم زوردار طریقے سے انشاءاللہ عوام بھی چلے گی اور ڈاکٹر دینا صاحبہ کے ہم ہاتھ بھی مضبوط کریں گے۔ ہم ڈرے نہیں، آپ پہ ہتھیلی پہ جان رکھ کے ہم نے کام کیا ہے، اور لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ ہاسپٹل کے لیے بھی ہم نے سپورٹ دی ہے الحمدللہ، اور دیتے رہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ طارق مغل صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرے، بڑی محبت والی اور بڑی پیاری، ہمارا ان سے بھی بڑا روح کا تعلق ہے۔ میں آپ کی کلیپنگ میں ڈاکٹر طارق مغل صاحب سے میں درخواست کروں گا جو چیف ایگزیکٹو ہیں مغل اسٹیل کے، آپ اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ صاحب نے زبردستی کہہ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں اور کچھ کہیں آ کر، تو کہنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم جس ایونٹ پہ آئے ہیں جس کے لیے کوئی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہیرو جس ملک میں جس قوم کے پاس ہو، میرا خیال ہے اسے دنیا کی کوئی قوم ہرا نہیں سکتی، تو میں ان کے لیے اس سے زیادہ بہتر الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ آج اگر ہم سر بلند کر کے چل رہے ہیں یا اپنے کوئی فخر سے دین جی رہے ہیں، تو ان کے اندر اس کا ایک اہم کردار ہے اور اہم حصہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات لے کے چلتا ہوں کہ 8 سے 6 مہینے پہلے میں ایکیو خان کا جو ہاسپٹل بن رہا ہے وہاں پہ گیا، وہاں میں نے وزٹ کیا، جو وہاں پہ لوگ موجود تھے انہوں نے مجھے اس کا سارا وزٹ کروایا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ اس طریقے سے علاج لوگوں کے ہو رہے ہیں جو کہ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہے، کیونکہ میں شاید آپ کے لوگ ہوں کہ میں ایک مغل آئی ہاسپٹل چلا رہا ہوں، اور مغل لیب کے جو مغل آئی ہاسپٹل ہے وہ فری ہاسپٹل ہے، ہر شخص جانتا ہوگا کہ الحمدللہ وہاں پہ ہم آنکھوں کا علاج اور جدید طریقے سے مفت علاج کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نے اسی کے ساتھ ایک مغل لیب کے نام سے لیب بنائی ہے، جو کہ ہم نے ایک اس پہ جہاد کیا ہے کہ ہم
डॉक्टरों को कमीशन नहीं देंगे, बल्कि वो जो कमीशन है वो टोटली पेशेंट को दे देंगे और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हमने वो लेना है। और दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी पे उसके टेस्ट होते हैं, जिसके ऊपर आप कंपैरेटिवली किसी अच्छी लैब से कंपेयर करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही कम पैसों में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 1 साल के अंदर 25 कलेक्शन सेंटर्स के लाहौर में बना दिया। मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ तो मैं जब हॉस्पिटल गया तो वहाँ जाके मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे विजिट कराया तो मैंने उन्हें कहा कि यार बात यह है कि इस इतनी बड़ी बिल्डिंग जो आपने बना ली है और शहर के सेंटर में है, अगर इसको वक्त पे ना चलाया गया तो आपका ये लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा कि इतना बड़ा काम जो डॉक्टर साहब के नाम पे किया जा रहा है। और मैं जो आके देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इसको उस लेवल पे जाना चाहिए जिस लेवल पे उनका नाम है। तो मैंने उन्हें तजवीज़ दी, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप जिस तजावीज़ पे चलना चाह रहे हैं हम आपकी मुलाकात डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाना चाहते हैं। वो दिन गया और आज का दिन आ गया, उन्होंने मेरा कोई किसी किस्म का डॉक्टर साहब से रब्ता नहीं करवाया, इलाज किसी किस्म का नहीं हो रहा, जो कुछ भी हो रहा था वो बंद हो गया। और उसके अलावा वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो इसी पोजीशन में बैठे हैं कि शायद ये हमारा ही हॉस्पिटल है, हमने इसे कब्जा कर लिया। तो मुझे इस पर बहुत दुख हुआ। मैंने फिर अपने ये से मैसेज भेजा कि किसी तरीके से कोई हमारी मुलाकात हो जाए, आप कुछ अपनी तरफ से तजावीज़ भी देंगे और इनका साथ भी देंगे। आज इत्तेफाक से कहूँ या कहूँ खुशकिस्मती से कि मेरी मुलाकात हो गई, जो एक अजीब बाप की अजीब बेटी है। तो अल्लाह ताला इनको अपने इस काम के लिए ये अज़म दे और अपने काम को ये मुकम्मल पाए तकमील तक पहुँचाएँ। जिन लोगों के नाम मरने के बाद ज़िंदा होते हैं, ये उन लोगों की बेटी है, उस बाप की बेटी है जो मरने के बाद ज़िंदा होते हैं। तो उनका दुनिया में भी नाम था, जिंदा होने में नाम था और मरने के बाद नाम उनका ज़्यादा होगा। ये मैं यकीन से कहता हूँ कि जो खिदमत मखलूक भी करते हैं और जो खिदमत मुल्क की भी करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन वसाइल पैदा करते हैं। चूँकि चौधरी औरंगज़ेब साहब के बेटे की हलालत की वजह से वो इस नशिस्त में तशरीफ़ नहीं ला सके और लाहौर से उठने वाली मजबूत और ताकतवर आवाज़ की सूरत में, जो पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद की सूरत में उन्होंने अपना झंडा उठाया है, बड़ी मुझे खुशी है। क्योंकि यहाँ पे तो डिविजन इतनी ज़्यादा हो रही हैं, होती चली जा रही है। वो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और उनके पार्टी के जो हैं पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के राजा नबील कियानी साहब आने से पहले आपने इस बात का अपनी गुफ्तगू में इजहार कर दिया। डॉक्टर दीना साहिबा के साथ हम मुकम्मल ताबुत करेंगे और जो हॉस्पिटल पे जुल्म हुआ है उसके ऊपर भी मैं आपसे दरख्वास्त गुजारूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल करें। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हुज़्ना इज़ा शि'ता सहला। कोई काम आसान नहीं, लेकिन जिसे चाहे अल्लाह आसान कर दे। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे काफ़ी दोस्तों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। शायद ये मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी मुलाकात एक ऐसे अजीम इंसान से जो हमारी कौम के हीरो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, उनसे नहीं हो सकी। असल बात यह है कि आज हमारे इधर हमारे कायद चौधरी औरंगज़ेब साहब उन्होंने तशरीफ़ लानी थी। जब उन्हें ये पता चला कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के याद में प्रोग्राम रखा जा रहा है, तो उन्होंने उसी वक्त शेख इजाज़ साहब को ये कहा कि ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है और हम इंशाल्लाह इसमें आपका पूरा ताउन, आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। यहाँ पे बैठ के मुझे एक बात का इंतहाई दुख हुआ कि जो हमारे हीरो हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ सहा, तकालीफ सही और
ہمیں ان قوموں میں شامل کر دیا کہ جن میں ہم سر اٹھا کے بات کرنے کے قابل ہو گئے۔ آج اتنی بڑی زیادتی ہے کہ ان کے ہاسپٹل پر چند نام نہاد ایسے گنڈا صرف لوگوں نے قبضہ کیا ہے، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کی نالج میں یہ بات نہ ہو، جیسا کہ طاہر محمد صاحب نے بات کی ہے ابھی کہ وہاں پہ علاج بھی بند کر دیا گیا، ایک قبضہ مافیا نے وہاں پہ اپنا پورا پنجہ گاڑ لیا۔ اگر ہم اپنے ہیرو کو انصاف نہیں دلوا سکتے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا زندگی بھی فضول ہے۔ میں اپنی بات کو کلوز کروں گا، اور مجھے اس بات کا بھی میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ چودھری اورنگزیب صاحب کو انہوں نے مدعو کیا، لیکن ان کے بیٹے کی اچانک طبیعت خراب ہونے کے باعث ان کو ہاسپٹل جانا پڑا۔ اگر وہ تشریف لاتے تو شاید یہاں پہ میرا خیال ہے ایسی بات سن کے ان کی فیلنگز، ان کی طبیعت کچھ اور ہوتی۔ انہوں نے اپنی جماعت پاکستان تحریک اتحاد جو بنائی ہے وہ اسی لیے بنائی ہے کہ ہم انشاءاللہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ میسیج ان کو ضرور جا کے دوں گا کہ ہمارے مسلم پاکستان جنہوں نے یہ ہاسپٹل کا خواب دیکھا، ان کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ زیادتی کے ظلم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ربنا صاحبہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، چودھری اورنگزیب پاکستان تحریک اتحاد آپ کے ساتھ ہے، ہم ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ شکریہ